آپ نہ کھولیں تو دوسرے ضرور کھول لیں. یہ محمد بن منقدر جو ہیں ان کو اللہ نے اتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے. ولادت 30 ہجری ہے، کوئی دور کی بات نہیں. 30 بولو تھک نہ جانا، 30 وہ جلدی جلدی کی بات ہے. 30 ہجری نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد بس تھوڑے سے سال گزرے. محمد بن منقدر صحابی نہیں تابعی ہیں، لیکن اتنے بڑے امام ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر، حضرت ابن عباس، حضرت ابن زبیر، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو امامہ، حضرت مسعود بن حکم، ان ساروں کے یہ شاگرد ہیں. اور پتہ استاد کس کس کے ہیں؟ روح ٹھنڈی ہو جائے گی. یہ محمد بن منقدر چونکہ عقیدہ ان کا ذکر کرنا ہے نا. ڈاکٹر ذاکر نالائق کے لحاظ سے آپ کے سامنے یہ چند حوالہ جات پیش کر رہا ہوں. یہ اب ہے کہ جو کچھ میں نے نظریہ بیان کیا امت میں ہر صدی پر اس پہ لوگ عمل کرتے رہے. امت میں ہر صدی میں، بولو ہر صدی میں لوگ اس پہ عمل کرتے رہے. یہ حضرت محمد بن منقدر جن کی تاریخ ولادت 30 ہجری ہے اور جو حضرت امام مالک کے استاذ ہیں. کن کے استاد ہیں؟ کن کے استاد ہیں؟ امام جعفر صادق کے بھی استاد ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں. وہ محمد بن منقدر جن کے علم کی فصلوں سے آج تک لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، ان کا عقیدہ ذہبی کے حوالے سے یہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ دیکھ لو صفحہ نمبر 159 ہے. اور راوی مصعب بن عبداللہ ہے جو اسماعیل بن یعقوب تیمی سے روایت کرتے ہیں. اور یہ دونوں راوی ان کے لحاظ سے لسان المیزان میں ان کو راوی نمبر 1380 پر سیکا قرار دیا گیا اسماعیل بن یعقوب کو، اور مصعب بن عبداللہ پہ ویسے ہی سارے لوگ ان کی ثقات کو مانتے ہیں. کیا عقیدہ تھا یہ محمد بن منقدر؟ کون؟ محمد بن. ان کو جس وقت کوئی بیماری آتی تھی ان پر یقوم کھڑے ہو جاتے تھے. کما ہوا جیسے ہے حتی یادا خدہ علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا رخسار نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ رکھ لیتے تھے. اچھا، جب کچھ لوگوں نے پوچھا کہ پتہ چل جائے کہ عقیدہ ہے یا ویسے رکھ لیتے ہیں، فقال انہ یصیبنی خطر، مجھے جب اندیشہ لاحق ہوتا ہے تو کیا کرتا ہوں؟ اذا وجدت ذالک استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب بھی بیماری آتی ہے میں نبی علیہ السلام کی قبر سے بھی استعانت کرتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب امام اعظم کے استاذ نے سمجھایا، اس کا مطلب امام مالک کے استاذ نے سمجھایا، اس کا مطلب امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کے استاذ نے سمجھایا. کہنے لگے بیماری جس وقت آئے استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کی قبر کو بھی مددگار مانتا ہوں، قبر کو بھی مددگار سمجھتا ہوں. تو پتہ چلا یہ آج جو بگوڑے کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، محمد بن منقدر سارے تابعین کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ جیسے یہ صحابہ کا دین تھا ایسے ہی تابعین کا بھی دین تھا. اور یہ بات میرے بھائیوں، ادھر تو قبر شریف سے استعانت کی جائے اور ادھر اتنا بغض ہے، اتنا بغض. یہ بھی ایک ڈاکٹر ہے پر اسرار، بیان القرآن تفسیر اس کا نام رکھا ہوا ہے، اور لکھتا اس میں کیا ہے؟ وہ جو شعر ہے نا مشہور، ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اب ہم جھوٹے ہیں، اس بندے نے لفظ مدینہ شعر سے کاٹ دیا، لفظ مدینہ بھی کاٹا، لفظ نجف بھی کاٹا، اور پھر ساتھ لکھا کہ میں جان کے کاٹ رہا ہوں. اتنی کچی توحید ہے کہ خطرہ پڑا ہوا اگر مدینہ کو مدینہ لکھا. اب دیکھو یہ ہے صفحہ 162
اور اس کی بیان القرآن حصہ اول لکھا ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھا خاک حجاز و حول قدس. کہتا ہے اس شعر کے دوسرے مصرے میں میں نے کچھ لفظی تصرف کیا ہے. اتنی بدبختی کہ جہاں مدینہ تھا کہ خاک مدینہ سے سمجھتا کہ شرک ضرور آ جائے گا، کہ خاک مدینہ کو اگر سرما کہا جائے تو سمجھتا ہے توحید کو خطرہ ہے، اور نجف کی خاک کو اگر سرما کہا جائے تو کہتا ہے توحید کو خطرہ ہے. اب بتاؤ ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ اتنے خطرات، اتنے خدشات، اور یہاں تک بات نہیں، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو انجام گلستان کیا ہوگا. یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ المکتب التعاونی للدعوت والارشاد، دورۃ منہج و دورۃ الحج، حج کا طریقہ اس میں سکھایا گیا سعودی حکومت کی طرف سے. اس سال جو بانٹی گئی ہے اس کے صفحہ نمبر 38 پہ ایک بڑی ہی تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ کام بالکل نہ کرنا، بچ جاؤ اس سے ورنہ تم مشرک ہو جاؤ گے. کیا لکھا ہے صفحہ نمبر 38 پہ؟ یہ لکھ دیا کہ اہم تنبیہ، قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کہنا حدیث رسول علیہ السلام کی صریح خلاف ورزی ہے. قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کہنا یہ دین ہے کوئی؟ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کہنا، روزہ کہنا کہتے ہیں حدیث کی صریح خلاف ورزی ہے. میں نے کہا کس دین کو تم نے سونگا؟ میرے نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں جس نے میرا کلمہ پڑھا اس کی قبر بھی روضۃ من ریاض الجنہ. جن کا خادم روزہ رکھے اس نبیوں کے سردار کی قبر کا عالم کیا ہوگا. کوئی بغض کی حد ہوتی ہے، لیکن روزہ کہنا حدیث کی صریح خلاف ورزی ہے. ادھر روزہ کہنے نہیں دیتے، ادھر تعبین رخسار رکھے ہوئے ہیں اور کہتے کیا ہے، استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے استعانت کی ہے. یہ دین ہے اس صدی کا دین جو تابعین کی صدی ہے. اب اس کے ساتھ یہ تہذیب التہذیب سے میں تمہیں اگلی حکمت اس کی ظاہر کرتا ہوں، چونکہ اب قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے، میں مختصر اس کو آگے پہنچاتا ہوں. تہذیب التہذیب ابن حجر اسقلانی کی جلد نمبر 4، اس میں سارے محدثین کے پیر کا عمل کیا گیا. آپ سوچ رہے ہوں گے ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام امام ابو بکر بن خزیمہ ہے. امام ابو بکر بن، امام بخاری کے استاذ، امام بخاری کے 140 کتابوں کے مصنف ابن خزیمہ. 2 صدیوں کا عقیدہ میں نے بیان کیا، یہ 3ری صدی ہجری ہے. ان کی ولادت ہے 223 ہجری. میں صوفیاء کا غلام ہونے کے باوجود میں یہ محدثین کی طرف سے سندیں پیش کر رہا ہوں تاکہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم سند دیکھیں گے مانیں گے، تو یہ محدثین کے استاذ کا قول اور عمل میں پیش کر رہا ہوں. تصوف کی کتاب بڑی معتبر ہے، مگر جو بگوڑے ہیں تصوف کے اور کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں یہ سند دکھاؤ، تو یہ سند سامنے ہے. یہ کون ہے؟ 656 صفحہ ہے، جلد نمبر 4 ہے، تہذیب التہذیب ہے. اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ سیدوں کے ایک امام کی قبر کا ذکر آیا ہے اور سٹیج پر سید جلوہ افروز ہیں. انہی کی نسل پاک سے یہ کتنا مبارک عمل، کتنا مبارک عقیدہ. راوی ہے محمد بن معمل جو نیشا پور کے امام تھے. وہ کہتے ہیں خرجنا ما امام آل الحدیث، ہم آل حدیث کے امام ابی بکر ابن خزیمہ، ابو بکر بن خزیمہ کے ساتھ نکلے. وعدیل ہی ابی علی ثقفی، اور ان کے ہم پلہ امام ابو علی ثقفی کے ساتھ. ما جماعت من مشایخنا، سارے شیخ کٹھے ہو کے ہم نکلے الى زیارت قبر علی بن موسیٰ الرضا،
इमाम अली बिन मूसा अर्रिजा बे तूस में उनकी कब्र की ज़ियारत के लिए हम निकले। अब ये लफ्ज़ अहले हदीस से कोई गलत फहमी ना इख्तियार कर ले, ये आज की नस्ल उस वक्त थी नहीं। अहले हदीस उन्हें कहा जाता है जो 140 जिल्द में उस वक्त किताब लिख रहे थे और इमाम थे सारे हदीस वालों के, यानी जिनका शोबा इल्म हदीस पढ़ना पढ़ाना था। इमाम बुखारी के उस्ताद, इस वास्ते इनको इमाम अहले हदीस कहा गया, यानी अकीदे में सुन्नी है और शोबा हदीस पढ़ना पढ़ाना है और उसमें कमाल हासिल किया हुआ है। अब ये सारे मुहद्दिसीन किधर गए? इला ज़ियारत क़ब्र अली इब्न मूसा, हजरत इमाम अली रजा की कब्र पे रहमहुल्लाह ताला। अब आज की वो फिक्र कहां गई जो कि नबी अलैहिस्सलाम की कब्र रोजा पाक की तरफ जाना हो तो माज़अल्लाह नियत से नहीं जाना चाहिए, मस्जिद नबवी की नियत से जाना चाहिए। मैं पूछता हूं जिनके पढ़ाए हुए को इमाम बुखारी कहते हैं, अगर वो बिदती हैं तो इमाम बुखारी कैसे सच्चे होंगे? अबू बकर बिन खुज़ैमा तूस मस्जिद नबवी के लिए नहीं गए, तूस में बैतुल मुकद्दस के लिए नहीं गए, तूस में मस्जिद हराम के लिए नहीं गए, तूस में हजरत इमाम अली रजा रहमहुल्लाह ताला की कब्र की ज़ियारत के लिए गए हैं। लिहाजा जिन लोगों ने इसको कहा कि ये माशियत का सफर है, तो नया दिन उन्होंने बनाया। हमारा तो वो है जो 3री सदी में भी रहाइश था, 3री सदी में। और फिर मजे की बात यह, सिर्फ गए नहीं, वहां जाके किया क्या है? आज जो नबी अलैहिस्सलाम की जाली के सामने वो बड़ा नाजुक मकाम जब होता है, हाथ बांध के खड़ा हो तो शुरते धक्के देते हैं और उसका किबला सीधा करते हैं। उन्होंने नमाज के अलावा दुआ का भी किबला बनाया हुआ है कि दुआ उधर मांगो, इधर मुंह ना करो। हाथ नहीं बांध देते कि ये तदर्रो है, तदर्रो नाजायज है। पूछो इमाम अबू बकर बिन खुज़ैमा से क्या किया उन्होंने। इमाम मोहम्मद बिन मुअम्मल कहते हैं ये उन्होंने किया था, कहते हैं रही तो मिन ताज़ीम ही यानी इब्न खुज़ैमा ले तिलकल बुका व तवादुही लहा व तदर्रुही इंदहा मात हय्यरना। कहते हैं हमारे सारे मुहद्दिसीन के इमाम जिस वक्त हजरत इमाम अली रिजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र पे पहुंचे, हमने देखा इमाम अबू बकर बिन खुज़ैमा ने उस कब्र की ताज़ीम की, उस कब्र के पास तदर्रो किया, उस कब्र शरीफ के बाद तवाज़ु किया और बताया कि जिनकी नस्ल पाक में इतनी बाद में आने वाले की कब्र का इतना एहतराम है, उस रसूलों के इमाम के रोजे का आलम क्या होगा। हदीस, सनद, तदर्रो, ताज़ीम, तवाज़ो, ये सारे अल्फाज इस जगह मौजूद हैं। और ये अस्मा और रिजाल की किताब जहां थोड़ी सी भी कोई आगे पीछे की बात नहीं चलती, वो जिनके कहने पर रावियों की सारी बातें तस्लीम की जाती है, सही ज़ईफ का फैसला होता है, वो ये कह रहे हैं। अब मैंने तुम्हारे सामने किस सदी का अमल बयान किया? किस सदी का? 15वीं वालों, ये 3री सदी में भी था। 3री सदी में लल्लू पंजू की बात नहीं कर रहा, मुहद्दिसीन के इमाम की बात कर रहा हूं, अकेले की नहीं, अबू अली सखवी की भी साथ ही कर रहा हूं और मोहम्मद बिन मुअम्मल की भी बता रहा हूं। मां जमात मशाइख ना, और फिर एक पूरी जमात दो। अब किसी को तो ईद याद होती है उनके बकौल, मैं कहता हूं सबको याद थी और वो बता रहे थे कि 15वीं वालों तुमने तो ही समझनी है तो हमारा सबक पढ़ के समझनी है। ये अकीदा तुम्हारे सामने मैंने बयान कर दिया 3री सदी का। अब आगे नंबर किसका है? 4थी सदी का। 4थी सदी में अमल ये तुम्हें बताता हूं। ये जिल्द नंबर 5 है, इसका नाम किताबुस सिकात है। सेका रावियों का जिक्र होता है। अब जिनके कहने पे किसी को सेका माना जाए वो खुद कितने बड़े मेयार होंगे। ये सेका रावियों का अमल, ये उनकी बात, ये उनका पैगाम, ये देख लो। ये है इमाम अबू हातिम मोहम्मद बिन हम्माम हब्बान बुस्ती, उनका ये किताबुस सिकात की जिल्द नंबर 5 है।
रूह ठंडी हो जाएगी। क्या अकीदा है 34 सदी हिजरी वालों का, 34 सदी हिजरी भी हमारी, 34 सदी